یہ جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، پارلیمان کے لیے، جمہوریت کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور ملک کی اکانومی کو اور یہ حالات درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو ریگنگ ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے، جو ہم سارے سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا مینڈیٹ ریسٹور ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی تدارک کیا جائے، فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوع نہ ہو۔ اس پہ بھی ہم نے اتفاق کیا ہوا کہ ہم اکٹھا اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جاری ساری رکھیں گے اس کو۔ اسد کیسر صاحب اگر کچھ اسپیکر صاحب۔ میں صرف اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں جس کی اس الیکشن کے اوپر کنسرن ہے، جس کی ریزرویشنز ہے اس کے اوپر، اور اس وقت یہ الیکشن جو ہے نا پہلا الیکشن ہے کہ اتنا بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں جو ہے نا پوری بلوچستان احتجاج پہ ہے، سندھ میں بہت بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں اور KPK میں خاص کر جو ہمارے پشاور میں جو ہم سیٹیں چینی گئی ہے، کراچی میں یا لاہور میں، اور جو کمشنر راولپنڈی نے جو انکشافات کیے ہیں، اس کے بعد تو یہ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کتنی بڑی ریگنگ ہو گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ بالکل سمپل ہے، فارم 45 جو کہ ایک قانونی ڈاکومنٹس ہیں جس کے بارے میں جو کہ ان حکومت کے اپنی ایک پروسیجر اس کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہے، جس کا مینڈیٹ ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، اس کو مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ اور میں چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا، اور ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو کمشنر نے الزامات لگائے ہیں یا انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پروگرام بنا رہے ہیں۔ محمود خان چکزئی سے بھی میری بات ہوئی ہے، اور GDA کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کراچی بھی جائیں گے، کوئٹہ بھی جائیں گے۔ ہم کسی بھی صورت میں یہ کسی کو اختیار نہیں دیتی کہ وہ بند کمروں میں فیصلے کرے۔ یہ فیصلے آئین اور قانون یہ عوام کو دیتی ہے، یہ کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ایک عوام کی، جس کو وہ مینڈیٹ دے اسی کا اختیار ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے۔ عمر ایوب صاحب جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر عہدے کے لیے نامزد وزیر اعظم کے لیے جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، ہم سب سے بڑی پارٹی PTI ہے اس وقت۔ اس رشید صاحب نے ایکسپلین کیا کہ تقریباً 180 سے زیادہ ہماری سیٹیں ہیں، ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا، جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں اس کے لیے جو ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت ہم سے نشان چھینا گیا۔ 2/3 میجارٹی ہماری بنتی ہے۔ اگر کوئی اور وزیر اعظم بنتا ہے اور کوئی اور اس پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ جعلی وزیر اعظم ہوگا۔ کسی بھی صورت میں ایک جعلی وزیر اعظم، ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے، جو اس وقت ملک کی اکانومی کے مسائل ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے عدالتوں سے، اب بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو ہمارے کیسز صرف عدالت میں جا رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ملے گا اور پاکستان کی نمائندگی وہ کریں گے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ مجھے امید ہے عمر ایوب صاحب جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ عمر ایوب صاحب